نبی کا یہ حال ہے کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوں، اور ہم گنہگار، ہم خطا کار بندوں کا یہ حال ہے، ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں ہم سے کیا خطا ہوئی، ہم نے کیا گناہ کیا، ہم نے کیا غلط کیا، ہم اپنے آپ میں بڑے نیک بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کئی گناہ ہم کر دیتے ہیں جس کا احساس تک ہم کو نہیں ہوتا، کئی باتیں زبان سے ایسی نکل جاتی ہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھار انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، احساس تک نہیں ہوتا انسان کو میں نے اپنی زبان سے کیا کہہ دیا۔ کبھی کبھار انسان کو ایسا عمل کر دیتا ہے کہ اس نے کر تو دیا، وہ بھول بھی جاتا ہے، لیکن کسی کے حق میں اس نے کوتاہی کر دی، کسی کے ساتھ اس نے ظلم کر دیا، وہ کر کے بھول گیا، لیکن جس کے ساتھ کیا زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو ایسے کام، ایسے الفاظ انسان کی زبان سے کبھی نکل جاتے، کبھی کوئی حرکت انسان سے ایسی ہو جاتی ہے وہ تو بھول جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خطا کار مانتے ہوئے، ہم اپنے آپ کو قصوروار مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرنے کا ہم اہتمام کریں۔ جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں یہ بارش کا موسم ہے، اور بارش کی مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بارش کہیں باران رحمت کے طور پر نازل ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں جب بارش ہوتی ہے تو لوگ مشکلات اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، بے گھر ہوتے ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں ایک بڑی مخلوق پانی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، اور پانی کے سلسلے میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ پانی کی تاریخ انسانی تاریخ سے پرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ پانی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق ہو یا پھر کسی اور جاندار کی تخلیق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ گویا کہ جس چیز کے اندر بھی جان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ خود تخلیق آدم، انسان کی تخلیق کے سلسلے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ وار مراحل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یا انسان کی تخلیق کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ مرحلہ وار تذکرہ فرمایا کہ ایک انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے، کن مراحل سے گزر کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھیں کہ بچے کی تخلیق کے سلسلے میں پانی کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے لیکن پانی میں تیر رہا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی بچہ پانی میں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا فرمایا۔ اور اسی لیے ہم دیکھیں آج دنیا تحقیق کے ساتھ یہ بات بتاتی ہے کہ انسان کا جو جسم ہے 70% سے زائد پانی پر مشتمل ہے۔ پانی پر انسان کا جسم مشتمل ہے، انسان کے جسم میں 70% سے زائد پانی ہے۔
تو لہٰذا اس اعتبار سے پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے، اور اسی لیے ہم دیکھیں کہ پانی کا ایک ایک قطرہ جو ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے، پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم رحمت ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ہم انسانوں کے لیے مہیا کیا، آسان کیا، اور یہ بات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ پانی وہ عظیم نعمت ہے کہ اس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں کہ پانی کے بغیر بھی زندگی ہو سکتی ہو، نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پانی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رحمت قرار دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر جو ہے آسمان سے بارش نازل فرمائے گا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش سے جو آسمان نازل فرماتا ہے اس کو اللہ نے رحمت قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بارش میں برکت ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ بارش کا جو پانی ہوتا ہے بڑا بابرکت پانی ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو جو عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں پانی جتنی عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہے، کبھی یہی نعمت اور یہی رحمت کبھی کچھ لوگوں کے حق میں مشکل اور اسی طرح سے مصیبت بن جاتی ہے، دشواری کا سبب بن جاتی ہے، اور کبھی کبھار یہی پانی جو رحمت ہے یہ عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ پانی عذاب کی شکل کب اختیار کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو مقدار میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ چیزیں اپنی اپنی مقدار میں ہیں، یہ چیزیں اگر کبھی کم ہو جائیں تو بھی عذاب بن جاتی ہیں، جب یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تب بھی عذاب بن جاتی ہیں۔ ہم دیکھیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ہوا اگر کم ہو جائے تو پھر انسان گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی ہوا جب بڑھ جاتی ہے تو پھر آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اسی ہوا کے ذریعے سے، اسی آندھی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک و برباد کیا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں پانی ایک عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس وقت تک یہ نعمت ہے، رحمت ہے جب تک مقدار میں ہے، مقدار سے اگر کم ہو جائے تب بھی عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، مقدار سے اگر بڑھ جائے تب بھی عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پانی اگر کم ہو جائے، کم ہونے کی صورت میں ہم دیکھیں کہ جو ہے جس جگہ پر پانی کم ہو جائے وہاں انسانی زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ پانی اگر نہ ہو تو پھر کھیتی یا اسی طرح سے جو ہے باغات وغیرہ یہ سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، زمین بنجر ہو جاتی ہے، اور اس جگہ پر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ وہاں سے جو ہے اس جگہ کو خیر آباد کہہ کر وہاں سے نکل جاتے، کیوں؟ زمین بنجر ہو چکی ہے، گویا کہ قحط سالی وہاں پر آ چکی ہے، پانی کا نہ ہونا گویا کہ یہ عذاب کی شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کی جو قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی قحط سالی کے عذاب سے دوچار کیا، تو گویا کہ پانی کا کم ہو جانا یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اگر یہ پانی اگر زمین کی گہرائیوں میں چلا جائے تو پھر کون ہے جو اس پانی کو نکال سکے؟
کون ہے جو اس پانی کو نکال سکے؟ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ پانی کا کم ہو جانا، اسی طرح سے جو ہے پانی کا ختم ہو جانا، یہ گویا کہ ایک عذاب کی شکل ہے، قحط سالی کی شکل یہ اختیار کر لیتا ہے اور قوم عذاب سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ پانی کبھی بڑھ جاتا ہے، مقدار سے زیادہ ہو جاتا ہے، تب بھی عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تب بھی عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جن کے سلسلے میں ان کے پیغمبر نے یہ بات کہی تھی کہ استغفار کرو تو اللہ بارش نازل فرمائے گا، گویا کہ بارش ان کے پاس نہیں تھی، قحط سالی کے عذاب سے دوچار ہو رہے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے بارش طلب کی، گویا کہ قحط سالی کے عذاب سے وہ دوچار تھے، لیکن قوم کی جو ہے جب سرکشی بڑھ گئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم پر بد دعا فرمائی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی جو شکل ان پر جو ہے مسلط فرمائی، وہ بھی پانی تھا۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر پانی کہ آسمان سے پانی، زمین سے پانی، ہر طرف بس پانی ہی پانی تھا اور قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ گویا کہ جو ہے پانی کا بڑھ جانا یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے، یہ بھی ایک عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور موجودہ دور میں یا موجودہ حالات میں ہمارے اپنے ملک میں ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ کئی علاقے بارش کی جو ہے کثرت کی وجہ سے یا اسی طرح سے موسلا دھار بارش کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، کئی گھر برباد ہو رہے ہیں، کئی بستیاں اجڑ رہی ہیں، کئی خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بارش کبھی عذاب ہے، کبھی رحمت ہے، یہ بارش کبھی رحمت ہے، کبھی عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمارے پاس لائی ہے، اس شریعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے سلسلے میں، پانی کے سلسلے میں کئی احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ بارش اگر نہ ہو تو شریعت اسلامیہ میں گویا کہ بارش کے نام سے، استسقاء کے نام سے باضابطہ ایک نماز رکھی گئی، باضابطہ ایک نماز رکھی گئی، صلاۃ الاستسقاء جسے ہم کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم جو ہے اللہ سے بارش طلب کرتے ہیں، پانی مانگتے، گویا کہ جو ہے شریعت میں اتنی بڑی حیثیت اس کو دی گئی۔ اور اسی طرح سے جب بارش ہونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح کی دعائیں ہمیں سکھائی۔ تو بہرحال ہم دیکھیں حالات جب بگڑنے لگتے ہیں معاشرے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر بد امنی عام ہو رہی ہے، برائیاں عام ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایک طرف ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک میں اضافے پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہیں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دین محمد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر طرح طرح کی بدعت و خرافات کا جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دین میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، معاشرے سے امن و سکون بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، برائیاں جنم لیتی جا رہی ہیں، بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، فساد بڑھتا جا رہا ہے، قتل و غارت گری، خون ریزی ہر طرف عام ہوتی جا رہی ہے، بدکاری عام ہوتی جا رہی ہے، چوری، لوٹ کھسوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی، ہر طرح کی برائیاں معاشرے میں جب عام ہوتی جا رہی ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ان یبعث علیکم کہ تم پر عذاب کو بھیجے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیجنے پر قدرت رکھتا ہے، او ان یلبسکم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، او من تحت ارجلكم، تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے، او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، اور تمہارے درمیان آپس میں ٹکڑیاں کر کے، آپس میں جو ہے اختلافات کر کے بھی تم پر عذاب کو اللہ مسلط کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی یہ شکلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے عذاب نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے عذاب نازل کرتا ہے، یا پھر دونوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان بھی اللہ عذاب کو مسلط کر دیتا ہے۔ گویا کہ عذاب کی شکلیں ہیں، عذاب کی شکلیں ہیں، اور یہ عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب نافرمانی عام ہونے لگتی ہے۔ یہ عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لوگ اولاد کو قرار دیتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیظ و غضب میں آ جاتا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ زمین پھٹ پڑے، اور قریب ہے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم نے رحمان کے لیے اولاد قرار دی، تم نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا۔ گویا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، رحمان غیظ و غضب میں آ جاتا ہے، اور زمین و آسمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، پہاڑوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ گویا کہ رب کی نافرمانی کی وجہ سے یہ سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائے رحمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اس امت کے سلسلے میں کہ پروردگارہ، جس طرح سے پچھلی قومیں، پچھلی امتوں پر ایک ساتھ عذاب آیا، پوری امت ہلاک و برباد ہو گئی، اے اللہ میری امت کو ویسے ہلاک نہ کرنا، اے اللہ میری امت کو ویسے تباہ نہ کرنا۔ یہ نبی کی دعا تھی، یہ نبی کی دعا تھی۔ یاد رکھیں کہ ایک علاقے میں کہیں عذاب آتا ہے، دوسروں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ایک جگہ کہیں پر جو ہے اللہ کی آفت آتی ہے تو پھر دوسروں کو جو ہے مہلت نصیب ہوتی ہے اور استغفار کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ یہ نبی کی دعائے رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ یہ جو مشکلات آتی ہیں، یہ جو مصائب آتے ہیں، یہ جو آفتیں آتی ہیں، کبھی زمینی آفتیں زلزلوں کی شکل میں آتی ہیں، کبھی جو ہے آسمانی آفتیں بارش کی شکل میں آتی ہیں، ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں ہم تمام کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے جب یہ آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کو روکنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو قوم استغفار کرتی رہتی ہے، جو قوم توبہ کرتی رہتی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتی ہے، اللہ اس قوم پر کیسے عذاب نازل فرمائے۔ گویا کہ استغفار یہ اللہ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ بیان کیا کرتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تک ہمارے درمیان موجود تھی، عذاب سے روکنے والی، اللہ کے عذاب سے روکنے والی دو چیزیں ہمارے درمیان موجود تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسی طرح سے استغفار۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے گزر گئے، تو ایک چیز ہمارے درمیان سے گزر گئی اور ایک چیز باقی رہ گئی، اور وہ ایک چیز استغفار ہے۔ گویا کہ جو قوم استغفار کرتی رہتی ہے، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہے، اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اور اس کی مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں پچھلی امتوں میں،
پچھلی قوموں میں بہت ساری قومیں اللہ کے عذاب سے دو چار ہوئی، لیکن ایک قوم ایسی بھی تھی کہ اللہ کا عذاب آتے آتے ان پر رک گیا، اللہ کا عذاب آتے آتے ان پر رک گیا، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر جو ہے قوم کو چھوڑ کر، بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، اور قوم کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کو ہم نے ناراض کیا۔ جب قوم کو احساس ہوا تو ساری کی ساری قوم اپنے جانوروں اور ساری چیزوں کے سمیت ایک میدان میں جمع ہوئے، اور اللہ کے حضور انہوں نے گڑ گڑا کر استغفار کیا، تو وہ عذاب جو اس قوم پر آنے والا تھا، آتے آتے وہ عذاب رک گیا۔ تو گویا کہ استغفار عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے، استغفار عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ اور آج ہم دیکھیں، آج ہمارے اپنے معاشرے میں جب برائیاں اتنی عام ہو چکی ہیں، ہر طرح کی برائی کو کھلم کھلا کیا جا رہا ہو، ہر طرح کی برائی معاشرے میں جنم لے رہی ہے، پنپ رہی ہے اور آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، ایسے معاشرے میں یاد رکھیں ہر انسان خطا کار ہے، کسی اور پر انگلی اٹھا کر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنے آپ میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم سے کتنی خطائیں ہو رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، جو بھی آدم کی اولاد ہے وہ خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ کبھی انسان سے گناہ جان بوجھ کر ہوتے ہیں، کبھی انجانے میں ہوتے ہیں، کبھی صغیرہ کبھی کبیرہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، کبھی انسان چھپ کر گناہ کرتا ہے، کبھی علانیہ گناہ کرتا ہے، بہرحال انسان سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 100 مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ نبی کہ جن کے سلسلے میں اللہ نے قرآن میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ اے نبی ہم نے تمہارے اگلے پچھلے تمام درگزر کر دیے، اس نبی کا یہ حال ہے کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوں، اور ہم گنہگار، ہم خطا کار بندوں کا یہ حال ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں ہم سے کیا خطا ہوئی، ہم نے کیا گناہ کیا، ہم نے کیا غلط کیا، ہم اپنے آپ میں بڑے نیک بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کئی گناہ ہم کر دیتے ہیں جس کا احساس تک ہم کو نہیں ہوتا، کئی باتیں زبان سے ایسی نکل جاتی ہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھار انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، احساس تک نہیں ہوتا انسان کو میں نے اپنی زبان سے کیا کہہ دیا۔ کبھی کبھار انسان کو ایسا عمل کر دیتا ہے کہ اس نے کر تو دیا، وہ بھول بھی جاتا ہے، لیکن کسی کے حق میں اس نے کوتاہی کر دی، کسی کے ساتھ اس نے ظلم کر دیا، وہ کر کے بھول گیا، لیکن جس کے ساتھ کیا زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو ایسے کام، ایسے الفاظ انسان کی زبان سے کبھی نکل جاتے، کبھی کوئی حرکت انسان سے ایسی ہو جاتی ہے وہ تو بھول جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خطا کار مانتے ہوئے، ہم اپنے آپ کو قصوروار مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرنے کا ہم اہتمام کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک دوسری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک ایسے حالات میں، ایسی جو ہے مشکل حالات میں استغفار کثرت سے ہمیں کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، شریعت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ تم ایک جسم ہو، ایک جان ہو، اور ایسے حالات میں جو کمزور ہے اس کی مدد کیا کرو، جو نادار ہے اس کی مدد کرو، جو غریب ہے اس کی مدد کرو۔ اب تک وہ بہت اچھا تھا، اللہ نے اس کو مالدار رکھا تھا، بہت اس کے پاس مال و دولت تھی، لیکن ایک آفت آئی، ایک مصیبت آئی، ایک جھٹکے میں امیر سے غریب ہو
گیا، ایک جھٹکے میں اس کا سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب دوسرے انسانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو پریشان حال ہے اس کو پریشانی میں اکیلا نہ چھوڑے، جو مصیبت میں ہے اس کو اس کی مصیبت میں اکیلا نہ چھوڑے، اس کو یہ احساس دلائے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کی مالی مدد کریں، اور اسی طرح سے جو ہے اس کا کھانے پینے کا انتظام یا دیگر سہولیات کا انتظام کرے۔ یہ امت کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نمونہ، طریقہ، نبی کی تعلیمات ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اگر مجبور ہے، کمزور ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے تو وہ مصیبت زدہ ہے۔ اب یہاں جو ہے مسلمان ہو یا کافر ہو اس کی تفریق نہیں کی جاتی۔ وہ مظلوم ہے تو مظلوم ہے پھر مسلمان ہو کے کافر ہو، وہ مجبور ہے تو مجبور ہے پھر مسلمان ہو کے کافر ہو، وہ مصیبت زدہ ہے تو مصیبت زدہ ہے پھر مسلمان ہو کے کافر ہو۔ نبی کی یہ تعلیم ہے کہ ایسے حالات میں جو ہے امداد ہونی چاہیے، ایسے حالات میں جو ہے مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ تھامنا چاہیے، ایسے حالات میں ان پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہیے، جو بے گھر ہو چکے ہیں ان کو سہارا دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایسے حالات میں ایک اور کام جو ہمیں کرنا چاہیے، معاشرے میں جہاں بد امنی عام ہو رہی ہے، معاشرے میں جہاں جو ہے برائیاں عام ہو رہی ہیں، جہاں ایک طرف ہم خیر کے کاموں میں حصہ لینے والے بنے، وہیں پر ہم سب سے بڑے خیر کو انجام دینے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داری عائد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کے کام آنا یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی طرح سے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کی کوشش کرنا یہ تمہارے وجود کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخرجت للناس، تم کو تمہاری اپنی خواہشیں پوری کرنے، تم کو تمہاری بس اپنی زندگی گزارنے، اپنے گھر والوں کا بس ہو کر رہ جانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تم کو لوگوں کے لیے، تم کو انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے یہ بات بتائی ہے کہ سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑا خیر جس کی تم جو ہے حکم دیتے ہو وہ توحید کی بھلائی ہے، وہ توحید کا خیر ہے جس کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو، حکم دیتے ہو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جس برائی سے، جو سب سے بڑی برائی جس سے تم روکتے ہو وہ شرک کی برائی ہے۔ تو ایسے حالات میں جہاں معاشرے میں یہ ساری چیزیں عام ہو رہی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، باقی خیر کے کاموں کو انجام دیتے ہوئے، زندگی کے سب سے بڑے خیر کے کام کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور سب سے بڑا خیر کا کام توحید کی دعوت ہے، اور اسی طرح سے سب سے بڑی برائی جس سے روکنا ہے وہ شرک ہے۔ یہ کام، یہ ذمہ داری ہم کو انجام دینی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ایسے حالات ہو، شریعت نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ بارش ہونے لگے، بارش نہ ہو تو دعا کے ذریعے سے بارش مانگنے کا حکم دیا گیا، اور جب بارش ہو رہی ہو تو بھی دعائیں سکھائی گئیں کہ بارش ہو رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اس بارش کو ہمارے حق میں خیر بنائے، اللہ ہمارے حق میں اس بارش کو خیر بنائے، یہ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب بارش بڑھ جائے، نقصان کا اندیشہ ہونے لگے، اللہ کے نبی نے اس وقت بھی یہ دعائیں سکھائی ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، کتنی پیاری دعا ہے، آپ سوچ کر دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش زیادہ ہونے لگے، بارش سے نقصان کا اندیشہ ہونے لگے، یہ دعا پڑھو، اللہم حوالینا، اے اللہ بارش نازل فرما، ولا علینا، لیکن ہم پر نازل نہ فرما، اللہم علی الاکام والضراب، اے اللہ ٹیلوں پر نازل فرما، جنگلوں میں نازل فرما، وبطون الاودیۃ، اودیہ وادیوں کے پیٹوں میں جو ہے نازل فرما، ومنابت الشجر، درختوں کے جو ہے جڑوں میں نازل فرما، اے اللہ بارش کو ان مقامات پر پھیر دے، ہم سے ہٹا دے، ان مقامات پر پہنچا دے، ان مقامات پر بارش نازل فرما۔ یہ اللہ سے دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے سکھائی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دعاؤں کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز اگر ہے تو وہ دعا ہے، وہ دعا ہے۔ تو لہٰذا ایسے حالات میں جب ہم بارش کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بارش سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہونے لگے، تو ایسے حالات میں یہ سمجھیں کہ بارش سے پناہ یا اسی طرح سے بارش کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ جب بھی بارش ہو رہی ہو تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ رات میں اللہ کے نبی نے سفر کے دوران پڑاؤ کیا، رات میں کچھ بارش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے کے بعد صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ سن لو، رات جو بارش ہوئی کچھ لوگ مسلمان تھے، کچھ کافر ہوئے، کچھ مسلمان تھے کچھ کافر ہوئے، جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے بارش نازل ہوئی، اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، تو انہوں نے جو ہے اللہ پر ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کیا۔ اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں کی وجہ سے بارش ہوئی، اس نے ستاروں پر ایمان لایا اور اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ تو بارش ہونے لگے تو بہت سارے لوگ کئی طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں کی وجہ سے بارش ہے، فلاں اور کالی بارش ہے، یا ایسی بارش ہے، ویسی بارش ہے۔ یاد رکھیں بارش اللہ کی جانب سے، بارش اللہ کی جانب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے نازل ہوتی ہے۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ سے بارش کا خیر مانگیں، اور بارش میں جو نقصان ہے اللہ سے ہم اس کے نقصان سے بچنے کے لیے دعائیں مانگیں، یہ ہمارا رد عمل، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔